بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں سونو نام کی ایک بکری رہا کرتی تھی۔ وہ دیکھنے میں تو بھولی بھالی لگتی تھی، لیکن بہت چالاک تھی۔ وہ سارا دن ادھر ادھر پورے گاؤں میں پھرتی اور شام ہونے پر اپنے مالک کے پاس واپس گھر چلی جاتی۔ ایک دن کی بات ہے، سونو چرتے ہوئے اپنے گاؤں کے پاس والے جنگل میں چلی گئی۔ سونو کو وہ جنگل بہت پسند آیا۔ وہاں اس کے کھانے کے لیے ہر طرف ہری بھری گھاس تھی۔ سونو چرنے کے بعد واپس اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگی، پر اس جنگل میں ایک بھیڑیا بھی رہتا تھا اور وہ بھوکا بھی تھا۔ کھانے کی تلاش میں وہ گاؤں کی طرف ہی جا رہا تھا۔ تبھی بھیڑیے کو بکری نظر آئی۔ بہت خوش ہوا اور سوچا آج تو بکری کھانے کو ملے گی۔ سونو کو بھیڑیا آتا دکھائی دیا۔ وہ ایک دم ڈر گئی اور سوچنے لگی آج تو یہ مجھے کھانے والا ہے۔ بکری بہت چالاک تھی۔ اس نے اپنا دماغ لگایا اور بھیڑیے سے بچنے کا طریقہ سوچا۔ سونو نے بھیڑیے سے بچنے کا طریقہ سوچا ہی تھا، اتنی دیر میں بھیڑیا بکری کے پاس آ گیا اور بولا، بکری کیا بات ہے، تم مجھے دیکھ کر دوڑی نہیں؟ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ تب بھی سونو نے بڑی چالاکی سے جواب دیا، اب بھاگ کر کیا ہوتا؟ تم مجھے پکڑ ہی لیتے۔ اس سے اچھا ہے کہ میں یہیں پر موجود ہوں اور تم مجھے کھا لو، تاکہ میں آخرت میں جا کے بتا سکوں کہ مجھے ایک بہادر بھیڑیے نے کھایا تھا اور اسی وجہ سے میری موت ہوئی تھی۔ بھیڑیے کو بکری کی میٹھی میٹھی باتیں بہت پسند آئی اور وہ بولا، ویسے تو میں شکار کو دیکھتے ہی مار دیتا ہوں، اسے بولنے کا موقع نہیں دیتا، لیکن آج میں تجھے یہ موقع دے رہا ہوں۔ مرنے سے پہلے مجھے اپنی آخری خواہش بتاؤ۔ تبھی سونو بولی، آپ کتنے نیک دل ہیں، میری بس ایک ہی آخری خواہش ہے، میں مرنے سے پہلے زور زور سے گانا گانا چاہتی ہوں، کیا میں گا سکتی ہوں؟ بھیڑیے نے کہا، بالکل گا سکتی ہو۔ پھر بکری زور زور سے چیخنے لگی، گانے لگی۔ بکری کی آواز سن کر گاؤں والے بکری کی طرف بھاگے۔ یہ دیکھ کر بھیڑیا ڈر گیا۔ اس نے سوچا یہ گاؤں والے مجھے ہی مار دیں گے، اس سے پہلے وہ بھاگ گیا اور گاؤں والوں نے بکری کو بچا لیا۔ بچوں، اس طرح بکری کی چالاکی سے اس کی جان بچ گئی۔